لیکچر اور وی اینڈڈ اپ ایٹ پیج نمبر 62. ہم نے 62 کے پیج پر اینڈ اپ کیا تھا اور ہم نے ایک فیکٹ باکس جو تھا وہ کر لیا تھا. اب سیکنڈ فیکٹ باکس جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو, وی ول ہیو ٹو کور دس. کلیئر؟ ناؤ سر سید احمد خان اینڈ دا پوزیشن آف مسلمس ہم نے کور کرنا ہے. سر سید احمد خان کون تھے اور مسلمان جو تھے وہ ان کی اس وقت پوزیشن جو تھی سب کانٹیننٹ میں وہ کیسی تھی. فیکٹ باکس ہے وائی آر مسلم سیکنڈ کلاس سٹیزنز ایٹ دس ٹائم. اس ٹائم پر مسلمان جو تھے وائی ور دے ناٹ فرسٹ کلاس سٹیزنز, جس طرح ہم اپنے ملک میں اب فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں, بلکہ وی ور دی سیکنڈ کلاس سٹیزنز. اور اس کا ریزن کیا تھا؟ وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دس کہ وی ور سیکنڈ کلاس سٹیزنز؟ تو چودھری جو محمد علی تھے, انہوں نے اپنی بک 1967 میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ ہم کیوں وائی ور بی سیکنڈ کلاس سٹیزن. تو جو ان کی بک تھی ایمرجنس آف پاکستان 1967, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ریزن واز دیٹ کہ وی ور ٹو پراؤڈ ٹو کوآپریٹ ود دا وکٹر. وکٹر کو کہہ رہا ہے وکٹوریس نیشن, جو کہ اس وقت برٹشرز تھے, کہ ہم بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے تھے. ہم اس بات پہ برا فیل نہیں کرتے تھے دیٹ وی آر ناٹ the first class citizens, but we proud to cooperate with the Britishers. ہم پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم برٹشرز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ٹو سولن to adjust themselves to the new circumstances. اور ہم we were dull, we were silent, we were cheerless. سولن تھے, cheerless تھے, ہم خوشی محسوس نہیں کرتے تھے, ہم بہت خاموش تھے, بہت سلو تھے ان چینجز کے ساتھ جو کہ سب کانٹیننٹ میں ہو رہی تھیں, جو ہمارے لیے چینجز تھیں ان کے ساتھ. we couldn't adjust themselves, ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے, ہم بہت سلو تھے ان چینجز کو اڈیپٹ کرنے میں, ان چینجز کو فالو کرنے میں, ایڈجسٹ کرنے میں ہم اپنے آپ کو. اینڈ وی ور ٹو انوالوڈ, ٹو embedded to think objectively. اور ہم پازیٹیولی سوچنے, اچھا سوچنے کے لیے بہت زیادہ بٹر ہو گئے تھے, تلخ ہو گئے تھے, بہت زیادہ ہم ریسینٹفل تھے, ہم آبجیکٹیولی نہیں سوچ پا رہے تھے, ہم اپنے اچھے کے لیے نہیں سوچ پا رہے تھے, بلکہ ہم انگیج تھے اسی اپنی غلامانہ سوچ میں اور اسی ہم سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی سوچ میں. اینڈ وی too involved emotionally with the past to plan the future. اور ہم بہت زیادہ جو تھے وہ ایموشنلی انگیج تھے, ہم بہت زیادہ جو تھے وہ ایموشنلی اپنے پاسٹ, جو ہمارا پاسٹ تھا جب ہم رول کرتے تھے, جو ہم نے حکمرانی کے 100 سال سے اوپر گزارے تھے, ہم اس پیریڈ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے. اور ہم اپنا فیوچر جو تھا, جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ برٹشرز کے ساتھ ہے, اس کو ہم جو تھے وہ پلان نہیں کر پا رہے تھے, بلکہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم تو ہمارا تو ماضی جو تھا وہ بڑا شاندار تھا, ہمارا ماضی جو ہے تھا وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, ہم ماضی میں زندہ تھے اور ہم اپنے فیوچر کو وی couldn't plan, ہم پلان نہیں کر سکتے تھے. اور جو مسلم سوسائٹی تھی ان دیز ڈیکیڈز, ان سالوں میں, ان دہائیوں میں, جو ایونٹس تھے 1857 کے, اس کے بعد پریزنٹڈ ا پکچر, وہ ایک پکچر پریزنٹ کر رہے تھے کس چیز کی, وہ ڈیسولیشن کی پکچر, ویرانی کی پکچر اور ڈکے کی پکچر پورٹری کر رہے تھے. مسلمان جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے, یہ شو کر رہے تھے ان کی
ان اپروچ سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا وہ ان میں بہت زیادہ ویرانی ہے، وہ لائف لیس ہیں، وہ بالکل بھی جو ہے وہ آگے نہیں چل پا رہے، وہ اپنا فیوچر نہیں سوچ رہے، اور وہ ڈکے کر گئے ہیں، وہ گل سڑ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور وہ بالکل لائف لیس ہو گئے ہیں. کلیئر. اور انسٹیٹ آف دس، اس کی بجائے جو ہندوز تھے دوسرے اینڈ پر، دیور میکنگ دیئر وے، وہ اپنا راستہ بنا رہے تھے، دیور گیٹنگ ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، اینڈ دیور فورجنگ اہیڈ ان آل فیلڈس. اور وہ جو سب سے بڑا کام کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ ہر الٹے سیدھے ٹیکٹکس کے ساتھ، ہر جال سازی کے ساتھ، غلط طریقوں کے ساتھ، اور ان کی چاپلوسی کر کے، انگریزوں کی ان کی تعلیم حاصل کر کے، وہ فورج کر کے ہر فیلڈ میں they were ahead of the Muslims، وہ مسلمانوں سے آگے تھے اور وہ انگریزوں کے قریب پہنچ گئے تھے. وہ انگریز جو تھے وہ ان کے انگریزوں کے قریب جو تھے وہ ہندوز جو تھے وہ پہنچ گئے تھے. Now turn پیج نمبر 63. اب ہم 63 پیج جو ہے وہ دیکھیں گے. پیج نمبر 63. We can trace the roots of the Muslim decline back to 1707 when the last of the great Mughal emperors Aurangzeb died. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ we come to know, we can trace the roots کہ why Muslims were not getting success، وہ کیوں سکسیسفل نہیں ہو رہے تھے. ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمان جو تھے ان کی جو ڈاؤن فال تھا، ڈکلائن تھی، اٹ اسٹارٹیڈ ان 1707 1707 میں، when the last مغل emperor جو اورنگزیب تھا، جو ہمارا لاسٹ مغل بادشاہ تھا، جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ وفات پا گیا، when he died، تو اس وقت مسلمانوں کا ڈاؤن فال جو تھا اٹ اسٹارٹیڈ. مسلمان نیچے آنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کا زوال جو تھا وہ شروع ہو گیا، ڈکلائن شروع ہو گئی. اور بائی دی مڈ 19th سینچری، اور ہماری 19ویں صدی کے مڈل تک مسلمان saw themselves as second class citizens. اور مسلمان جو تھے وہ اپنے آپ کو، جب آخری بادشاہ بھی ختم ہو گیا مغلز کا، تو مسلمان اپنے آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز جو تھے وہ سمجھنے لگے، اور مسلمانوں کا ڈکلائن جو تھا، زوال جو تھا، اس وقت شروع ہو گیا، اور مسلمان نیچے کی طرف، ڈاؤن فال کی طرف آنا شروع ہو گیا. کلیئر؟ انڈرسٹینڈ؟ بیٹا اف یو ہیو اینی کوسچن یو کین آسک. اس کے بعد جو مسلمان تھے they were badly treated by both the British and Hindus، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہارش ٹریٹمنٹ جو تھا، بہت زیادہ they were badly treated not only by the Britishers but also by the Hindus because Hindus were the favorite ones of the Britishers، اور جو Britishers کرتے تھے وہی ہندوز بھی کرتے تھے. ہندوز جو تھے وہ اور برٹشرز مل کے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا اور بیڈ ٹریٹمنٹ، ہارش ٹریٹمنٹ جو تھے وہ کر رہے تھے. اور now few Muslims had government jobs for example in 1871، اور بہت کم مسلمان جو تھے وہ اس وقت گورنمنٹ کی جابس کر رہے تھے، وہ اس وقت حکومت کے اداروں میں کام کر رہے تھے. اور جسٹ فار ایگزامپل 1871 کا جو پیریڈ تھا، جو ایئر تھا، اس میں 773 انڈینز جو تھے if they are working in the government ان بنگال، اگر جو 773 انڈینز گورنمنٹ، بنگال کی گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے، تو دیر ور اونلی 92 مسلمس آؤٹ آف 773. ٹھیک ہے، تو 773
انڈینز میں سے اونلی 92 ور مسلمس. تو آپ نے ریشو دیکھی کہ چھوٹی سی ریشو، تھوڑی سی ریشو، تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے وہ ان آفیسز میں کام کر رہے تھے ایز کمپیئر ٹو اٹ. ہندوز جو تھے دیور ان میجورٹی. بیکاز اس کا ریزن کیا تھا؟ دا ریزن واز دیٹ کہ دیور کوالیفائڈ، وہ پڑھے لکھے تھے. انہوں نے جو برٹش ایجوکیشن تھی اس کو ویلکم کیا تھا، انہوں نے برٹش ایجوکیشن کو برا نہیں سمجھا تھا. اور آن دی ادر ہینڈ جو مسلمس تھے they were reluctant to get انگلش ایجوکیشن. وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ ہچکچاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم وی ول ناٹ گیٹ دی انگلش ایجوکیشن، ہم انگریزوں کی جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم انگریزوں کو کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ this much small participations of Muslims at that time, why was this؟ کیوں تھی یہ؟ بیکاز میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہندوز جو تھے وہ ان کو ایڈوانٹیج تھا آف دا ویسٹرن ایجوکیشن جو آفر کر رہے تھے برٹشرز، وہ حاصل کر رہے تھے. اور جو مسلمان تھے they were not willing to get the education, and very few Muslims، بہت تھوڑے مسلمان جو تھے they were getting advantage of the western education جو کہ offered by the Britishers. اور as a result of this lack of education they had fallen behind Hindus even further. اور اسی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے، اپنی تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے ہر فیلڈ میں. اور ان کو مجبور تھے کہ صرف وہی کام کریں جو کہ بالکل تھرڈ کلاس اور لاسٹ کیٹیگری جابز ہوتی ہیں، جو مینوئل کام ہوتے ہیں، جو کوئی کسان وغیرہ بن گئے، کوئی اس طرح کے کام کر دیا. ہائر پوسٹس پر یہ لوگ جو تھے یہ نہیں پہنچ پاتے تھے اپنی اسی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے. Now we are going to start Sir Syed Ahmed's effort to improve the position of مسلمانوں کی اس miserable conditions کو امپروو کرنے کے لیے. سر سید احمد خان جو تھے he was our pioneer leader. یہ ہمارے شروع کے لیڈرز میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو آزادی کی طرف ڈریگ کیا، آزادی کی طرف لائے، اور ان مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی انسٹرکشن جو تھی وہ دی، اور تعلیم حاصل کرنے کے اوپر اکسایا، ان کو آمادہ کیا کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اور سر سید احمد خان جو تھے وہ جو سر سید احمد خان کی فیملی تھی had been respected مغل officials. ان کی فیملی جو تھی وہ آفس ہولڈرز تھے مغل ٹائم پر. وہ بہت رسپیکٹیبل، بہت رسپیکٹفل فیملی کو بلانگ کرتے تھے، اور بہت ایجوکیٹڈ فیملی کو بلانگ کرتے تھے. اور ان کے جو خاندان تھا وہ رسپیکٹڈ مغل آفیشیلز رہ چکے تھے. وہ آفس ہولڈرز تھے اس وقت مغلز کے. اور آفٹر اے گڈ ایجوکیشن سر سید احمد جو تھے ہی جوائنڈ دا سروسز آف دا برٹش ان 38 اور 1838 میں ہی آلسو سر سید احمد خان آلسو اسٹارٹیڈ دا جاب ود دا برٹشرس. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی پڑھنے لکھنے کے بعد آفٹر گیٹنگ ایجوکیشن ہی گاٹ دا جاب ان برٹش سروس. اور ایٹ دیٹ ٹائم وین ویری فیو مسلمس ڈیڈ سو، اور یہ وہ ٹائم تھا وین ویری فیو مسلمس، چند مسلمان جو تھے وہ ہی حکومت کی گورنمنٹ جاب جو تھی، برٹشرز کی جاب جو تھی وہ کر پا رہے تھے. He rose to high rank and some Muslims blamed him for belonging too loyal to the British. There was a problem with Sir Syed Ahmad Khan کہ چونکہ he rose to a high rank، وہ بہت اچھی نوکری کر رہے تھے، اور he was loyal to the British. ظاہر ہے جب آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہو تو آپ فیتفلی جاب کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں کرتے، کوئی ڈیسیو نہیں کرتے ان کو. تو بیکاز سر سید احمد خان واز ویری لوئل اینڈ
faithful to the Britishers. تو جو بہت سارے مسلمان تھے وہ ان کو بلیم کرتے تھے، وہ ان کو الزام لگاتے تھے کہ وہ انگریزوں کے چیلے ہیں، وہ انگریزوں کے چمچے ہیں اور وہ انگریزوں کے وفادار ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے وفادار نہیں ہیں. بٹ سر سید احمد خان واز کنونسڈ، مگر سر سید احمد خان جو تھے ہی واز کنونسڈ، وہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمس جو ہیں they could only improve their position if they took 2 steps. مسلمان سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہیں they could improve their lives, they could improve their position only اگر وہ 2 کام کریں گے اور 2 steps جو ہیں وہ لیں گے، وہ ان 2 کاموں کو کریں گے تو ہی وہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو امپروو کر سکیں. Students, hope you are getting my points, hope you are getting this lecture. If there is any confusion, please let me know. Now, اب وہ 2 steps, what were these 2 steps? وہ 2 steps کون سے تھے جو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایڈوائز کیا تھا، مسلمانوں کو کہا تھا کہ یہ 2 کام آپ کریں گے تو یو ول بی سکسیسفل اینڈ یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن. پہلا تھا بلڈ اے بیٹر ریلیشن شپ ود دا برٹش. انگریزوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ جو ہے، پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے، برائٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ بلڈ اپ کریں انگریزوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کریں اور ان کی جو مطلب ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ وہ آپ کو مجبور ہو جائیں کنسیڈر کرنے پہ. So Sir Syed Ahmad Khan جو تھے he pointed out that it was the British who had brought peace and religious freedom to the subcontinent. اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں کو کنونس کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں پیس ہوتا ہے امن اور استحکام جو ہے، اور آپ کو ریلیجیس فریڈم دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی مذہب کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کریں، وہ برٹشرز ہیں. اٹ واز اونلی پاسبل ڈیو ٹو دا برٹشرز that you are spending your lives peacefully and you are enjoying your religion freely. اور جو Indian revolt he urged had shown that the British could not be overthrown. اور وہ یہ بات سمجھتے تھے سر سید احمد خان، اور وہ مسلمانوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ انگریز جو ہیں they are too strong، یہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں and we can't throw them, we couldn't overthrow them، ہم ان کو overthrow نہیں کر سکتے، سب کانٹیننٹ سے نہیں نکال سکتے. اور یہ بات جو تھی اٹ میڈ کلیئر جب انڈین ریوولٹ کے بعد برٹشرز نے اس ریوولٹ کو دبا دیا تھا، اس ریوولٹ کو کچل دیا تھا، ختم کر دیا تھا. اور اس وار آف انڈیپینڈنس کو جیتنے کے بعد برٹشرز مزید اسٹرانگ ہو گئے تھے، اور یہ بات سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بھی اچھی طرح بتا دی تھی کہ ہم انگریزوں کو وی کوڈنٹ بی اوور تھرون، ان کو نہیں پھینک سکتے سب کانٹیننٹ سے. And instead of sighing over the past، اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اپنے پاسٹ کے اوپر سائن کریں، ہم اپنے پاسٹ کو جو ہے وہ اس کو مطلب ٹھنڈی آہیں بھریں، ہم اپنے پاسٹ کو ڈیپ بریتھ آڈیبل بریتھس لے کے یاد کریں، ہم ٹھنڈی آہیں بھریں اپنے ماضی کے اوپر، اور ہم کچھ بھی نہ کریں، بس بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں سارا دن کہ وی ور دی رولرز، وی ور انجوائنگ بیسٹ پیریڈ، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں ہم وی شوڈ، جو مسلمز ہیں دے شوڈ accept، وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وی آر living our lives under the
British Crown rule, under the British Crown rule, and take a more positive attitude to it. اور اس جو ان کا کراؤن رول ہے، بادشاہت ہے، جو حکمرانی ہے انگریزوں کی، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں اور ہم سوچیں کہ ہم نے انڈر دس رول ہی گرو کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹرگل کرنی ہے، اور ہم نے وی ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن، اور ہم وی شوڈ ہیو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹو دس فیکٹ. ہم نے اس فیکٹ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ویلکم کرنا ہے. اور سیکنڈ اسٹیپ جو تھا جو سر سید احمد خان نے ایڈوائز کیا تھا فار مسلمس، وہ تھا ریفارم دیئر ایجوکیشنل سسٹم. ہی اسٹریسڈ کہ on this point that we should improve our educational setup, we should improve our educational priorities. ہمیں اپنی priorities جو ہے وہ settle کرنی ہے، اور ہمیں اپنی ایجوکیشن کو strong بنانا ہے. to help themselves take a leading role in Indian life. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈین لائف میں، اس زندگی میں جو ہم انڈیا میں گزار رہے ہیں، اس میں لیڈنگ پوزیشن میں آ جائیں، رولنگ پوزیشن میں آ جائیں، کمانڈنگ پوزیشن میں آ جائیں، تو ہمیں جو ہے وہ تعلیم کو سٹریس کرنا ہے، ایجوکیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہمیں وی شوڈ ناٹ سے نو ٹو برٹش ایجوکیشن، ویسٹرن ایجوکیشن. ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن کو نہ نہیں کرنی، بلکہ ہمیں ویلکم ہونا ہے کہ ہم انگلش کو ایکسیپٹ کریں. اور ہی ارجڈ مسلمس ٹو لرن ان آرڈر ٹو ٹیک گورنمنٹ جابس. اور انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اگر وہ اچھی گورنمنٹ جابس حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اینڈ آلسو ٹو ڈیفینڈ اسلام اگینسٹ ویسٹرن کرٹیسزم. اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو سر سید احمد خان ہیڈ پوائنٹڈ آؤٹ، وہ یہ تھا کہ اف یو وانٹ ٹو ڈیفینڈ اسلام، اگر آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں ویسٹرن کرٹیسزم سے، کیونکہ لوگ اس وقت اسلام کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے. تو سر سید احمد خان نے ایکسپلین کیا، بتایا کہ اگر آپ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اسلام کو ویسٹرن کرٹیسزم سے، تو آپ کو یو ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن، اور ایجوکیشن از دا اونلی ٹول. یہ واحد ٹول ہے، واحد ذریعہ ہے کہ آپ اسلام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسلام کے جو ہے وہ جو ایڈوانٹیجز ہیں، اسلام کی جو پازیٹیو سائڈز ہیں، اسلام کے جو بینیفٹس ہیں، اسلام جو کہ ایک ہیومینٹی کا سکھاتا ہے، ہیومینٹی کا درس دیتا ہے، وہ سب باتیں آپ ویسٹرن ورلڈ کو اسی صورت میں بتا سکتے ہیں جس صورت میں اس صورت میں اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے، اور if you will be able to compete the Britishers. بچوں hope you are understanding. Still if you have any issue, if you have any question, please let me know. اور اگر آپ کو شروع میں if you have any difficulty in this chapter، تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ we have posted lectures on YouTube. آپ YouTube سے وہ لیکچر ضرور پڑھ لیں so that you can understand the whole concept. ایکسکیوز می ٹیچر، Now جی جب آپ بتا رہی تھی کہ سر سید احمد خان نے برٹش ایجوکیشن کو ویلکم کیا تھا، تو انہوں نے پھر اپنی مطلب ایجوکیشن کیسے کی؟ برٹش ایجوکیشن سے کی؟ ہاں بیٹا، وہ برٹش اس وقت تو تھا ہی برٹش ایجوکیشن، اور مسلمانوں کے تو کوئی خاص اسکول ہی نہیں تھے، تو چھوٹے موٹے سے مدرسہ ٹائپ اسکول تھے. تو سر سید احمد خان نے برٹش ہائر ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور وہ مسلمانوں کو بھی یہی سمجھاتے تھے کہ وہ ویسٹرن ایجوکیشن کو ویلکم کرے، ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرے. ٹھیک ہے. He was very qualified, he was well qualified by the British system.
ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے خود سے ایک یونیورسٹی بھی بنائی تھی جو اب ہم وی آر گوئنگ ٹو ریڈ. کلیئر. اوکے. Now founding of علی گڑھ یونیورسٹی. سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارہ جو تھا وہ بنایا, یونیورسٹی قائم کی, جو آج بھی انڈیا میں موجود ہے. سر سید احمد خان جو تھے, یہ اب آپ کا کوشچن جو ہے نا, یہ اس کا آنسر میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں زیادہ کلیئرلی, یو کین انڈرسٹینڈ. سر سید جو تھے, ہی اسٹڈیڈ دا برٹش یونیورسٹی سسٹم اینڈ واز گریٹلی امپریسڈ بائی دا سوشل, سائنٹیفک, اکنامک اینڈ ایجوکیشنل پروگرس آف انگلینڈ. اور جو سر سید احمد خان تھے, انہوں نے برٹش یونیورسٹی سسٹم جو تھا اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا, اس کا مطالعہ کیا, اس کو بہت آبزرو کیا, اس کو اچھی طرح سمجھا کہ انگریز جو ہیں ان کا یونیورسٹی ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہے, وہ کس طرح یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو امپارٹ کرتے ہیں. اور وہ ہی واز ویری امپریسڈ, وہ بہت امپریس تھے برٹش یونیورسٹی سسٹم سے. اور وہ جو سوشل, سائنٹیفک, اکنامک اور ایجوکیشنل پروگرس تھی انگلینڈ میں, ترقی تھی سوشلی, سائنٹیفکلی, اکنامکلی اور ایجوکیشنلی, جو وہ پروگرس کر رہا تھا انگلینڈ, اس سے بہت زیادہ ہی واز ویری امپریسڈ. اور جو ایجوکیشنل پروگرس تھی انگلینڈ کی, اس سے تو وہ بہت ہی زیادہ امپریس تھے. ٹھیک ہے. اینڈ برٹش superiority he said was due to one fact only, western education. اور جو سر سید احمد خان تھے, ہی واز ویری کلیئر, ہی واز 100% شیور, اور وہ مسلمانوں کو بھی یہی بتاتے تھے کہ جو برٹش سپیریورٹی ہے, جو برٹش رول ہے, جو برٹش ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, جو برٹشرز جو ہیں دے آر ان اے کمانڈنگ پوزیشن, اس کا کیا ریزن کیا ہے, اس کا کیا ریزن ہے, اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے, جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے, جو ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے, اسی سے وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سپیریئر دکھائی دیتے ہیں, اور مسلمان ان کے لیے, ان کے سامنے سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں. اور اس کے بعد سر سید احمد خان جو تھے, جب انہوں نے سارا ایجوکیشنل سسٹم جو تھا ویسٹرن, when he studied, تو in 1877 he founded the محمدن اینگلو اورینٹل کالج ایٹ علی گڑھ. انہوں نے علی گڑھ کے مقام پر ایک محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے ایک ادارہ جو تھا وہ شروع کیا, وہ قائم کیا. اور ان کس ایئر میں, 1877 میں, which became علی گڑھ یونیورسٹی in 1920. اور یہ ادارہ جو تھا یہ اتنا سکسیسفل رہا, اتنا اچھا چلا کہ 1920 میں it had been promoted to علی گڑھ یونیورسٹی. وہ بعد میں یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا اور یونیورسٹی بن گئی, اور آج بھی وہ یونیورسٹی جو ہے وہ قائم و دائم ہے. دیر ور 2 ڈپارٹمنٹس. اب اس یونیورسٹی کا سسٹم آف ایجوکیشن کیا تھا, اس یونیورسٹی میں 2 ڈپارٹمنٹس تھے بیسکلی. علی گڑھ جو یونیورسٹی تھی اس میں 2 ڈپارٹمنٹس تھے, ایک ٹیچنگ ان انگلش اینڈ ادر ٹیچنگ ان اردو. 2 ڈپارٹمنٹس کے تھرو وہ ادارہ کام کر رہا تھا. ایک انگلش کا ایجوکیشن امپارٹ کرتا تھا اور دوسرا اردو ایجوکیشن امپارٹ کرتا تھا. The college became the center of علی گڑھ movement and its students were to have a wide influence. اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی یہ ایک تو offering education, imparting education, giving education to the Muslims, ایجوکیشن دے رہی تھی. دوسرا, چونکہ یہاں مسلمان ٹیچرز جو تھے, انٹلیکچوئلس جو تھے, دے یوزڈ ٹو کیم اینڈ سٹ, وہ وہاں آتے تھے, بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ جو علی گڑھ موومنٹ تھی, جو علی گڑھ
جو علی گڑھ موومنٹ تھی آہستہ آہستہ وہ اسٹرانگ ہوتی، وہاں سے ہی اس نے جڑیں پکڑنی شروع کر دی، اور وہ جو تھے اٹ بیکیم دی سینٹر آف ایکٹیویٹیز فار اسٹیبلشنگ نیو کنٹریز اسٹرگل. اور انہوں نے اسی ادارے میں بیٹھ کے علی گڑھ موومنٹ جو تھی اس کو پلان کیا، اس کو شروع کیا، اور اس کے اسٹوڈنٹس کے اوپر اس اسٹرگل کا، اس موومنٹ کی جو ایفرٹس تھیں اس کا بہت زیادہ اثر ہوا. اینڈ اسٹوڈنٹس ڈیولپڈ اے اسٹرانگ سینس آف مسلم بردرہڈ، اور مسلمان جو تھے انہیں آپس میں بردرہڈ جو تھا، جیسے بھائی چارہ بولتے ہیں، مل جل کے رہنا، اس کا بھی اسٹرانگ سینس جو تھا، اسٹرانگ فیلنگ جو تھی بردرہڈ کی، وہ انہوں نے فیل کرنی شروع کر دی. ایک دوسرے کے لیے مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا. اینڈ مین ایز مینی فیوچر لیڈرز آف پاکستان، اور بہت سے ہمارے جو لیڈرز تھے فیوچر کے، اس وقت فیوچر کے لیڈرز جو تھے، مثلا لیاقت علی خان تھے، ایوب خان تھے، وہ ور ایجوکیٹڈ دیئر، انہوں نے ادھر سے ہی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ہمارے لیڈر لیاقت علی خان اور ایوب خان نے بھی. اینڈ وی کین say that the college played an important role in the early years of Pakistan. اور ہم اس بات کو سیفلی، ساؤنڈلی اور بڑے کانفیڈنس سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ موومنٹ جو تھی، اس موومنٹ نے بہت زیادہ جو تھا وہ رول پلے کیا مسلمانوں کے شروع کی زندگیوں میں. پاکستان کے جو شروع کے دن تھے اس میں اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. And in his early years, Sir Syed believed that Muslims and Hindus should live together in peace as one nation. اور شروع میں سر سید احمد خان جو تھے، he was of the view کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے ایک نیشن بن کر زندگی گزاریں، ایک نیشن بن کر پیسفلی جو ہے امن کے ساتھ مل کے رہیں اور وہ مل کے زندگی گزاریں. بٹ لیٹر بعد میں ہی became convinced of the futility of expecting the two communities to join hands on any issue. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ بات جو وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ مل کے رہیں، یہ فیوٹیلٹی ہے، یہ پوائنٹ لیس ہے، یہ یوز لیس ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ دونوں جو قومیں ہیں وہ مل کے زندگی گزاریں یا کسی ایک پوائنٹ پہ ایک طریقے سے سوچیں. یہ پاسبل نہیں ہے. Now he thought that Hindus and Muslims should remain separate. اور پھر انہوں نے اس بات کو، یہ بات کلیئر ہو گئی ان کے سامنے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کو سیپریٹ ہی رہنا چاہیے، ان کو الگ الگ ہی ملک چاہیے، الگ الگ ہی وہ رہ سکتے ہیں، وہ اکٹھے they can't live their lives collectively، وہ مل کے ایک جگہ پہ نہیں زندگی گزار سکتے. and discouraged Muslims from joining کانگریس، اور کانگریس کو جوائن کرنے سے انہوں نے مسلمانوں کو روکا. انہوں نے مسلمانوں کو کنونس کیا کہ وہ کانگریس کو مت جوائن کریں، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک اور فیوچر جو ہے ایک الگ سیپریٹ زندگیوں کا فیوچر جو ہے اس کے بارے میں سوچیں. ناؤ ٹرن پیج نمبر 64، پیج 64 پہ آئیں. ٹھیک ہے Excuse me, teacher. جی. Teacher, I have a Have you any question regarding question? chapter 2. جی بیٹا.